افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ابتدا سے پہلے سورۃ مبارکہ کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ سورہ آل عمران نزول کے اعتبار سے تیسری سورۃ مبارکہ ہے۔ اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس کی نسبت اور اس کا ربط پچھلی سورۃ البقرہ کے ساتھ ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ سورہ بقرہ میں بھی توحید کی نشانیاں بیان فرمائی گئی تھیں، اس میں بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور وہاں بنی اسرائیل کو خطاب تھا، اور یہاں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ سورت کا نام آل عمران ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر ہے، اور وہاں 2 اشخاص کا ذکر آتا ہے عمران۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا۔ آیات کے سیاق و سباق سے اور مفسرین کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد یہاں مراد اور ان کی آل مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو کہ قیامت کے دن یہ نور کے بادلوں کی طرح لوگوں پر سایہ فگن ہوں گی۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں توحید کا ذکر ہے، اور اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ خطاب میں رد یہودیت، رد عیسائیت ہے۔ اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، تو اس وقت وہاں جو منکرین تھے، یہود و نصارہ، وہ بجائے اس کے کہ اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیتے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یمن کے علاقے نجران سے ایک وفد عیسائیوں کا 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور ان کے بڑے سردار ان کے ساتھ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نہایت قوی دلائل کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم خود مسلمان ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس شریعت اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمارے پاس کتاب بھی ہے، تو ہم خود مسلمان ہیں، ہمیں کسی نئے دین کی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ اعتقاد رکھنا، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دینا، اور خنزیر کھانا، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں اور یہ شریعت نہیں۔ اور اس سلسلے میں مزید گفتگو ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا دلائل کے ساتھ جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے وقت آنے پر قبول نہیں کیا، اور جزیہ کی صلح پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس روانہ ہو گئے۔ سورۃ مبارکہ میں حرمت ربا یعنی سود کی حرمت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اہل کتاب کو
خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مسلمان تمہارے ساتھ جس چیز میں مشترک ہیں اور وہ ہے توحید، کم سے کم تم مسلمانوں کے ساتھ اس چیز کے اندر شریک ہو جاؤ اور مل کر اللہ کی توحید کو پھیلاؤ۔ اور پھر اس امت کی خصوصیت اور تعریف بیان فرمائی گئی کہ یہ خیر امت ہے، اس کے پاس فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اور یہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی اس کی نشانی موجود ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں غزوہ احد اور بدر کا ذکر ہوا، جو کہ 2 اور 3 ہجری میں پیش آئے تھے، اور ان کے نتائج تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے جو کہ قابل مطالعہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ الف لام میم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اللہ نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تورات اور انجیل کو نازل کیا اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان نازل کی۔ بے شک جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی الف لام میم، اور ان کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ حی اور قیوم ذات ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے 2 اللہ کی صفات کو یہاں بیان فرمایا، ایک حی اور ایک قیوم، یعنی زندہ رہنے والا، زندہ اور قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، زندہ خود زندگی دینے والا۔ یہاں یہ فرمایا گیا، توحید کی دلیل اس کے اندر یہ موجود ہے کہ عبادت کا مطلب اپنے آپ کو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کے سامنے پیش کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس سے اوروں کو زندگی مل رہی، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور وہ قائم، اس کی قدرت سب سے زیادہ، وہ اپنی ذات میں قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اور دنیا کی ہر چیز اپنے وجود کو باقی رکھنے میں اللہ کی محتاج ہے، اور اپنے وجود کے قائم رہنے کے لیے دوسروں کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے درخت ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی معزز
اور مشرف ہستیاں ہوں، یہ سب بھی اس بات کے لائق نہیں کہ وہ خود بخود قائم ہوں یا اپنے وجود کو باقی رکھنے میں کسی کے محتاج نہ ہوں۔ ایسی چیز ان کے اندر موجود نہیں، اس لیے یہ معبود ہونے کے لائق نہیں۔ معبود ہونے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو زبردست ہے، حکمت والی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو کہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور پچھلی کتابوں سے مراد یہاں دو کتابوں کا نام لیا گیا، تورات اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا لفظی معنی قانون کا ہوتا ہے، اور ایک وقت تک کے لیے یہ موجود رہی، پھر اس میں تحریف ہو گئی۔ آج دنیا کے اندر اس کا کوئی بھی صحیح نسخہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب انجیل ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا لفظی معنی خوشخبری کی باتیں ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے تھے، فرمایا قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اپنے نزول کے اعتبار سے تورات اور انجیل دونوں کتابیں، یا اس سے پہلے کی کتاب زبور، وہ بھی اللہ کی طرف سے برحق کتاب تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، اس لیے وہ ناپید ہو گئیں اور ان کے احکامات بھی ختم ہو گئے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے پاس اصل کتاب موجود نہیں، بلکہ اصل کتاب کا کچھ بھی حصہ موجود نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرقان نازل کی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، یہ بھی قرآن مجید کا ایک نام ہے، اور فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا، پھر ایک وقت آنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے، یعنی ہر امت کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کو نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے آخری کتاب قرآن مجید کا فیصلہ فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتاب، اور اس کے پاس اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ مراد اس سے لوح محفوظ ہے، جہاں سب کتابیں درج تھیں، اور قرآن مجید بھی وہاں درج تھا۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں بعض آیاتیں محکم ہیں، یعنی ان کے معنی واضح ہیں اور وہ اصل کتاب ہیں، اور دوسری ہیں وہ آیات جو متشابہہ ہیں، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں، سو جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے، اور مطلب معلوم کرنے، تعویل معلوم کرنے کے لیے، جبکہ ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور علم میں جو مضبوط ہوتے ہیں وہ اس پر یقین لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔
یہاں فرمایا گیا، پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کا انکار کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے اور حکمت والا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ان کفار پر عذاب نہیں آتا تو یہ اس کی حکمت ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا مہلت کا کیا گیا کہ عذاب کا نہ آنا دراصل مہلت ہے، اور اس مہلت سے جو فائدہ اٹھا لے وہ کامیاب رہے گا۔ کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ جس طرح چاہا، صورت جس طرح چاہی بنا دی۔ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کے کاموں میں کوئی دخل دینے والا نہیں، اور وہ اپنے کاموں کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک کو محکمات کہا گیا اور ایک کو متشابہات۔ محکمات وہ کہ جن کا حکم واضح ہے، اور متشابہات وہ کہ جن کا حکم واضح نہیں اور ان کی مراد معین نہیں اور ان کی مراد بتائی نہیں گئی۔ یہ نہ بتانا بھی حکمت کی وجہ سے ہے، اور فرمایا گیا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے اور وہ حق پر آنا نہیں چاہتے، اور جو واضح ہدایات ہیں، واضح آیات ہیں، ان احکامات کو چھوڑ کر یہ جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے پیچھے پڑنا، ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ گمراہی پھیلائیں، اس کے ذریعے سے حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو تعویل اللہ رب العزت نے نہیں بتائی، مخفی رکھی ہے، معین نہیں کی، اس تعویل کو معلوم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اور فرما دیا گیا کہ جب کہ یہ تعویل اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، تو جب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تو یہ معلوم کرنے کی جو کوشش ہوگی وہ اپنے دماغ سے ہوگی، اپنی سوچ اور فکر سے ہوگی، جو کہ یقیناً غلطی پر ہوگی۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو علم کے اندر، ایمان کے اندر، یقین کے اندر پختہ لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں یعنی متشابہات، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہمارا کام ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے جیسے جو چیزیں نازل فرما دی، مومن کا کام، مسلم کا کام ان پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے آخر میں یہ فرمایا کہ اہل عقل، اہل فہم، اہل سمجھ ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جیسی نصیحت اللہ رب العزت نے کی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آیت کے اندر محکمات اور متشابہات کا ذکر فرما کر یہ فرما دیا گیا کہ اللہ جس طرح چاہے حکم دے سکتا ہے، قانون اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے جو چیزیں واضح ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو چیزیں متشابہات میں سے ہیں وہ دراصل ایمان کے لیے ہیں کہ ان کو اسی طرح ہی تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جس کے معنی متعین نہیں کیے گئے، یعنی جن کو متشابہات فرمایا گیا ہے، جو لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے وہ پھر راستہ ان کو ہدایت کا نہیں مل سکے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق اور تفتیش میں نہیں پڑتے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام برحق ہے، اور اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے معنی پر ہم کو مطلع نہیں کیا ہے۔ در حقیقت یہی سوچ اور یہی طریقہ ہی سلامتی والا ہے اور ایمان کو قائم رکھنے والا اور نصیحت کو قبول کرنے والوں کے میں ان کو شامل کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تحقیق اور تفتیش میں پڑ گئے ہیں تو آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ لوگ
ان تعویل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جن تعویلات کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ پہلی یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے وہ باہمی حسد کے اندر مبتلا ہو جائیں اور خون ریزی کرنے لگیں۔ دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمہ کے ذریعے سے ہر عام شخص اس کے سمجھنے کا مدعی بن جائے، اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں یعنی متشابہات کی ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائیں، جبکہ ان کے معنی اللہ رب العزت نے واضح نہیں فرمائے ہیں۔ تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور اپنے علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ والراسخون فی العلم، علم کے اندر پختہ لوگ، فرمائے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اس کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں اور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر یہ لوگ مغرور نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے استقامت اور مزید فضل کے عنایت کے امیدوار رہتے ہیں، طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتیں کہ متشابہات کے پیچھے ہی لگ جائیں اور تحقیق اور تعویل ڈھونڈنے لگ جائیں۔ سب کو محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، تعویلات نہیں ڈھونڈتے بلکہ اس کو حق سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، اور ہمیں عنایت کر اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ پہلی آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے ہدایت عطا نہ فرمائے اور اسے سیدھے راستے سے پھیر دے۔ یہ دونوں آیات میں دعا سکھائی گئی، اور ربنا کی لفظ کے ساتھ اور ابتدا کے ساتھ اور خطاب کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو، وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ تو اہل ہدایت کو، اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ وہ حق پر رہنے کی، استقامت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے کیا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ہدایت سے اور حق سے نہ پھیر دے، جبکہ اللہ انہیں حق اور ہدایت عنایت فرما چکا۔ اور مزید اس اللہ کی ہدایت اور رحمت کو طلب کرنا کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، یہ دعا سکھائی گئی۔ اور دوسری دعا میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا ہے، یعنی قیامت کا یقین بھی، اور اس سے مراد یہ کہ اے ہمارے رب، ہمیں قیامت تک کے لیے ہدایت پر رکھنا، اور جب ہم تیرے حضور میں پیش ہوں، قیامت کے دن پیش ہوں، تو ہم ہدایت یافتہ ہی ہوں، یعنی ایمان کی حالت میں پیش ہوں۔ تو بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ وعدہ کون سا؟ کہ جو اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ قادر مطلق، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ سے اپنے دین پر استقامت کی، ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اپنے دین پر قائم رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔